تو حضرت عمر بہت زوراور مشہور تھے لا الہ الا اللہ. کہتے عمر ایسے زوراور تھے وہ تقسیم ہو جائے کوئی کمزور نہیں رہے گا. ایسے غیرتی تھے کہ وہ غیرت بڑھ جائے دنیا میں کوئی بے غیرت نہیں ہوگا. ان کے جوش پر اکثر آیات نازل ہوتی تھی. 28 آیات ہے قرآن میں جو عمر کی موافقت میں آئی ہے. جلال الدین سیوطی نے اس کو جمع کیا لیکن کم جمع کیا, 18 لکھ دی, 10 رہ گئی اس سے. اور اس کتاب کا نام رکھا الیان اور تھمر فی موافقات عمر. اللہ اکبر. الملل والنحل میں امام المتکلمین امام محمد ابن عبد الکریم شہرستانی نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کا انتخاب کیا خلافت اسلام کے لیے تو ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ نے کس کو منتخب کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق لیٹے ہوئے تھے تو بیٹھ گئے اور پھر فرمایا اگر یہ سوال مجھ سے قیامت کے دن ہوا اللہ کے حضور تو میں کہوں گا کہ میں نے اپنے بعد سب سے بہترین انسان خلیفہ منتخب کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کوفہ کے اندر ایک خطبہ دیا ہے, شیعوں کے معتبر کتاب نہج البلاغہ میں موجود ہے. اس میں ہے للہ بلاد عمر, خدا کی قسم یہ سارے شہر عمر کے مرہون منت. انہ اقام السنہ, اس نے صحیح معنی میں سنتوں کو قائم کیا. وما وترک الودع ولا البدع, کوئی خرابی اور بدعت کو بھی رہنے نہیں دیا ہے. سلطنتوں کی طرف اشارہ کر کے علی کہتے تھے للہ بلاد عمر, یہ تو عمر کے ملک ہے, وہ آگے اور لشکر اسلام پیچھے. مطلب یہ کہ ابو بکر نے جو انتخاب کیا تھا اس کی تائید حضرت علی کوفے میں ممبر پہ کر رہا ہے کہ بالکل بہترین انسان تھا. اس خطبے میں آگے یہ بھی ہے کہ عمر چلا گیا, اس کے بعد اس جیسے مسلمان دنیا میں نہیں رہا ہے. جو لوگ صحابہ کے بارے میں بے احتیاطی کرتے ہیں ان کو شرم کرنا چاہیے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اور حضرت معاویہ کے نام حضرت علی کا خط ہے اسی کتاب میں, لقد بایعنی الذین بایعوا ابا بکر و عمر. مجھے بھی تو ان لوگوں نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر کو چنا تھا. جیسے وہاں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا, آج بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت علی بطور حجت اور دستاویز کے ابو بکر اور عمر کو پیش کر رہے ہیں. لقد بایعنی الذین بایعوا ابا بکر و عمر. لا الہ الا اللہ. حضرت عمر نے پھر حضرت عثمان کا انتخاب 6 آدمی جو عشرہ مبشرہ کے تھے ان کو کہا تم ایک کو چن لو, اور دعا فرمائی. خواہش تھی آپ کی کہ عثمان چنے جائے, فیصلہ بھی وہی ہوا. آپ نے بڑی دیر تک اللہ کا شکر کیا کہ میرے ہوتے ہوئے بہترین فیصلہ ہوا ہے, اور فرمایا مجھے اطمینان ہے کہ تم آئندہ بھی اچھے فیصلے کرو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام, مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے, ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.